بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 31 جولائی ہے 2026 ہے، اور ذائچے میں جو جنرلی سیارگان کی صورتحال ہے عوام اور عام لوگوں کی، اس علم پہ تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ اب آج شام سے جو ذائچے میں صورتحال بن رہی ہے ستاروں کی، کن کن کاموں کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ دوستو اس وقت میں اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، آج شام 5 بجے کے بعد کسی ایسے بندے سے آپ ملنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو توقع ہے کہ یہ بندہ آپ کی سفارش کر دے، یا فلاں بندے کو یہ کہہ دے کہ جناب یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو بھی موقع دیں، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ آج شام 31 جولائی 2026 سے پازیٹیو ٹائم ہے، اور یہ جو ٹائم ہے 1 تاریخ اور 2 تاریخ تک بھی صورتحال اس میں رہے گی۔ یہ جو دوستو وقت ہے، آپ سمجھیے کہ 31 جولائی کی شام اور 1 اور اس کے بعد 2 تاریخ تک یہ ایک پازیٹیو وقت ہے۔ اس وقت میں آپ دیکھیے، آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیے، اگر اس وقت میں کسی کی شادی ہوگی تو وہ انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی۔ باقی ہر بندے کا ذائچہ پیدائش ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ان کے ذائچے میں کوئی پرابلم نہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کے ذائچے میں ذہل اور مریخ ہمیشہ نحس صورتحال کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ اگر نہ ہوئے تو جنرلی جو ان کی شادی ہے وہ اچھی رہے گی۔ اس کے بعد دوستو، اس وقت میں آپ کسی سے ملنے جانا چاہتے ہیں، کسی سے دوستی ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دوستی اچھی ہو جائے، تو آپ ان کے ہاں جا سکتے ہیں، انہیں اپنے ہاں بلا سکتے ہیں۔ ملاقات کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ فیوچر کے لیے پلاننگ کریں، لوگوں کا اکٹھے مل کر بیٹھنا اور کسی بات پہ ڈیسائیڈ ہونا کسی بھی علاقے میں، جیسے بزرگ ہمارے جو ہسٹری میں آتا ہے، بیٹھ کے علاقے کے مسائل پہ بات ہوتی تھی، اس کے لیے بھی آج اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، تجارت کے لیے آج بہت اچھا وقت ہے۔ آج شام سے لے کے آنے والے 2 دن تجارت کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کوئی چیز پرچیز کرنا ہے، اس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہیں، کسی سمت میں جانا چاہتے ہیں، آغاز ہے کام کرنے کا، وہ بھی اچھا وقت ہے۔ لیکن نیگیٹو وقت صرف یہ ہے کہ آپ کسی مکان کی بنیادیں نہ رکھیں، مطلب بنیادیں مکان کی رکھنے سے شروع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جنرلی یہ وقت بہت اچھا ہے تجارت کے لیے، جائیداد کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایون اس وقت ذائچے میں جو سیارگان ہیں اس وقت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اس وقت میں اگر کوئی بندہ ورد وظیفہ شروع کرے گا، نقطہ آغاز کرے گا، تو اس کو بھی انشاءاللہ اس ورد اور اس وظیفے سے بڑی اچھی رہنمائی ملے گی زندگی میں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے پازیٹیو آئیں گے۔ اگر دوستو آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے، تو میری جو آج تک کی تحقیق ہے اس میں جو یا حی و یا قیوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہی پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خاص طور پہ رات کو سوتے وقت وہ یہی پڑھے، اللہ سے بات کرے، یا حی و یا قیوم، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھے، تو آج کے دن اگر وہ یہ شروع کرتا ہے تو اس کی پوری لائف دوستو چینج ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جس پتھر کے اوپر پانی مسلسل گرتا رہے وہ پتھر بھی گھس جاتا ہے۔ تو ورد اور وظیفے میں بہت طاقت ہے، اللہ کے نام میں، اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ جو اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ان کا رابطہ قائم ہو اور بڑا سٹرونگ ہو، تو اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے یا حی و یا قیوم، اس کا ورد شروع کر دیں۔ دوسری دوستو، میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ صورتحال نیگیٹو ہے، فارم 47 کے وزیر اعظم پھنس چکے ہیں۔ آسٹرالوجی میں دوستو کل آپ نے باتیں سن لی ہیں، جیسے ہماری ہسٹری میں مختلف چیزیں آئیں، پازیٹیو بھی آئیں، نیگیٹو بھی آئیں، لیکن جو فارم 47 کے وزیر اعظم کا کام رہا، جو انہوں نے ہسٹری میں اپنا نام لکھا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، اور یہ آپ سمجھیے کہ صدیوں تک پڑھا جاتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسے وزیر اعظم آئے جو فارم 47 کی پیداوار تھے، اور کوئی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں۔ بس وہ آپ سمجھیے ایک سٹیمپ ہوتی نا، بس سٹیمپ ان کے پاس تھی کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔
اب یہ دوستو ذائچے میں زحل کے برج حمل میں آنے کا، حمل میں آ کے نحس ہونے کا، اور یاد رکھیے گا اس کے پیچھے پیچھے مریخ آ رہا ہے۔ مریخ آج ذائچے میں 22 درجے پورے طے کر چکا ہے، اور آج اس کی جو نحس نظر زہرہ کے ساتھ تھی دوستو، جو کامل نظر قائم تھی، آج دوستو زہرہ 23 درجے پہ ہے، اور جو بلکہ زہرہ جو اصل میں وہ 24ویں درجے پہ جا رہا ہے اور مریخ 23ویں درجے پہ جا رہا ہے، لہٰذا ایک درجہ اوپر چلا گیا۔ اب یہ جو نحس نظر بنی دوستو، اور کل کے دن میں آپ دیکھیے وہ نظر ختم ہوئی ہے، کل ہی آپ موجودہ حکومت کے خلاف باتیں سن لیں کیا ہو رہی۔ یہ ذائچے کا قانون ہے، اور پھر میں عرض کرتا چلوں جو ہمارے ڈیٹا کلیکشن ہے، جس بندے کا بھی بہت جدی ہوگا، اس کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ اگر ستارے بہت سٹرونگ تھے تو تھوڑا بہت اثر ان پہ آئے گا، تھوڑا بہت اثر آئے گا، لیکن جن کے ذائچے میں دوستو ستارے نیگیٹو تھے اور صورتحال دھوکے اور فراڈ والی تھی، آج وہ دھوکہ اور فراڈ انہیں رزلٹ دے گا۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ہمارے اسٹرالوجی میں جب نیپچون ریورس ہوتا ہے اور زمب اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، اور عطارد بھی اگر اسی وقت میں ریورس ہو جائے، تو آپ کو دنیا میں ایک بہت بڑا سکینڈل نظر آتا ہے، ان لوگوں کی فراڈیاں، اس کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ آج آپ فیس بک پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی لوگ کتنے فراڈیے ہیں، کتنے لوگ اب آگے آ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں، یہ نیپچون کے ریورس ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ بھائی جان، پاکستان جس درجے ارض پہ واقع ہے، جب سے پاکستان بنا، آج پہلی مرتبہ وہاں پہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون پہنچا ہے، اور نیپچون کی جو نظرات پازیٹیو ہیں وہ پلوٹو کے ساتھ ہیں، یورنس کے ساتھ ہیں، اور مشتری کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ وہ پازیٹیو ترین نظرات ہیں جن میں سورج بھی شامل ہے۔ باتیں تبدیل ہو جائیں گی، وہ پہلے والی کوئی بات نہیں رہے گی، یہیں آپ یہیں میں۔ ابھی جو باتیں آپ سن رہے ہیں اس سے بھی باتیں اور تبدیل ہوں گی دوستو۔ اس ذائچے کا قانون قاعدہ کلیہ اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ میری کیلکولیشن میں جو زحل اور عطارد کی نحس نظر ہے، آج وہ اختتام پذیر ہونے کی سمت میں جا رہی ہے، اور جو زحل ہے اس نے جسٹ ریورس شروع کی ہے، مطلب اس کا نقطہ آغاز ہے 14 درجے سے، اپنی ریورس کا نقطہ آغاز ہے، اور یہ جو اس کا نقطہ آغاز ہے دوستو، یہ ابھی آنے والے وقت میں جیسے جیسے مریخ اس سے آگے آئے گا، مریخ پہنچے گا برج سرطان میں، تو ان کے ڈھول بجنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو مجھے ان کی صورتحال نظر آتی ہے، جس میں سمجھتا ہوں 3 لوگ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے، جس میں برج جدی کی ایک شخصیت، موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سیاستدان جو بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں، ان کے لیے بھی اب مشکلات آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو شمس کا اور مشتری کا قران ہوا برج اسد میں، اس کے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ستارے دونوں آپس میں ملے ہیں، دراصل یہ ایک گھنٹی بج رہی ہے۔ تو اب یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں جو میں نے 2 دن پہلے یہاں لگائی تھی گھنٹی کے بارے میں، یہ دیکھیے۔ اب دوستو یہ جو اثرات آ رہے ہیں، ان کے جو سمجھیے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ستاروں کی، یہ ایک بہت بڑی گھنٹی بج رہی ہے، ایسی گھنٹی جس کا ان کو پتہ تو ہے کہ یہ گھنٹی ہے جو بجتی ہے، لیکن دوستو یہ گھنٹی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج 29 جولائی کو آپ سمجھیے کہ وہ گھنٹی بجنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اب دوستو گھنٹی کی جو آواز ہے وہ سب سن رہے ہیں، لیکن صورتحال اصل میں صرف یہی نہیں ہے، صورتحال کچھ اور بھی ہونے والی ہے۔ جیسے جیسے دوستو برج اسد میں مشتری اپنے قدم جمائے گا اور قدم جما کے آگے بڑھے گا، اور زہرہ جو برج سنبلہ سے نکل کے برج میزان میں جائے گا، تو تبدیلی والے ستارے اور پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو ہی زہرہ برج میزان میں جائے گا تو مریخ اپنے آخری درجات پہ برج جوزہ میں ہوگا، چیزیں اور شدت کے ساتھ تبدیل ہوں گی۔ یہ قاعدہ ہے دوستو ذائچے کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، جو ہمیں آج تک ڈیٹا کلیکشن ہے وہ ہم نے بیان کی ہے، اور جیسے جیسے اس سے آگے دوستو ستارے جائیں گے تو جو بات سمجھ آئے گی وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
آپ کے اگر اپنے یا کسی عزیز کے یا ہر وہ بندہ جو 40 سال سے اوپر ہے زیادہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، یا وہ بچے بچیاں جو آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے پیزا شاورمے برگر بہت کھائے ہیں، ان کو آپ ایک مرتبہ ہماری یہ دوائی کو لکھ کر 2 گولیاں صبح دوپہر شام دیں، ان کے جسم میں تمام جو فاسد مادے ہیں اور جو سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں بازاری کھانوں کے، یہ دوائی ان کو 100% اینٹی ڈوٹ کر دے گی۔ صرف 2 گولیاں زبان پہ رکھ کے چوسیں۔ اگر آپ کو پیٹ میں گیس ہے، اگر آپ کو تذابیت محسوس ہو رہی ہے، آپ پکوڑے سموسے کھاتے ہیں جلن زیادہ ہو جاتی ہے، بازار کا کھانا کھاتے ہیں جلن زیادہ، تو صرف 2 گولیاں ایک دفعہ زبان پہ رکھ کے چوسیں اور گھڑی دیکھیے انشاءاللہ 3 گھنٹے بعد آپ بالکل نارمل ہو کے پھر رہیں گے۔ تو یہ دوائی آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔